حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے. عقبہ ایک علاقہ تھا اور ایلا ایک چھوٹا سا گاؤں جو سمندر کے کنارے تھا. یہ لوگ بڑے ویل آف تھے, بڑی فراخ دلی کی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے, اچھا خاصا کما لیتے تھے کیونکہ ان سب کا کام مچھلی پکڑنا تھا, مچھیرے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان اس طرح لیا کہ سنیچر والے دن, سیٹرڈے والے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام قرار دے دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں ان کے لیے شکار حلال تھا. مگر کمال یہ ہوتا تھا کہ ہفتے کے روز دوسرے دنوں کے مقابلے میں مچھلی زیادہ آتی تھی. اب انہیں دیکھ کر للچاتے تھے, جی بڑا چاہتا تھا مگر کر کچھ نہیں پاتے تھے. اب شیطان نے ان کو یہ حیلہ سجایا کہ ایسا کرو کہ سمندر کے ساتھ کچھ نالیاں بناؤ اور اس کے بعد کچھ چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو, پاٹس جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنا لو. مچھلیاں سیٹرڈے والے دن اس پاٹس میں آ جائیں گی, اس حوض میں آ جائیں گی, اور اس کے بعد تم اسے اتوار کو شکار کر لینا. ان لوگوں نے شیطان کے اس مشورے کو مان لیا. وہ سمجھے کہ بات تو ٹھیک ہے, یہ ہفتے کو تو نہیں اتوار کو شکار ہوگا. لیکن ناظرین, دراصل یہ بھی تو شکار ہی تھا نا, مچھلیوں کو اس حوض میں قید کرنا ہی تو تھا. بہرحال انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے چلے گئے. اب اس موقع پر اس قوم کے 3 گروہ بن گئے, 3 گروپس ہو گئے. نمبر 1, کچھ لوگ تو ایسے تھے جو شیطان کے اس شیطانی حیلے سے منع کرتے تھے کہ شکار نہ کیا جائے, اور ان سے دور ہو گئے, ناراض ہو گئے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, ہمارا تمہارا کچھ لینا دینا نہیں. دوسرا گروپ وہ تھا کہ جو دل سے تو برا جانتے تھے کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں, مگر ان کو منع نہیں کرتے تھے, بلکہ منع کرنے والوں کو سمجھاتے کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کرنے کی کوشش کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. اور تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جو سرکش و نافرمان تھے. اللہ کا حکم مل چکا تھا, ممانعت آ چکی تھی, منع تھا ہفتے والے دن شکار کرنا, مگر وہ شکار کرتے تھے. جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والوں کی جماعت نے کہا کہ اب تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم کوئی بیل بلاپ نہیں رکھیں گے. تو اب کیا کیا گیا کہ دونوں طرف ایک بیچ میں دیوار کھڑی کر لی گئی. نافرمان دوسری طرف چلے گئے اور اس طرف جو اس کو برا سمجھتے تھے وہ دوسری طرف آ گئے. اب ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے. ان کو جب پتا چلا کہ قوم کے ایک بڑے گروہ نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود سیٹرڈے کو شکار الاؤ نہیں تھا پھر بھی شکار کر لیا ہے, آپ بڑے غضبناک ہوئے, بڑے دل برداشتہ بھی ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی بربادی کی دعا فرمائی. اب ہوا کیا ناظرین, قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے اب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور پہلے میں آپ کو وہ قرآنی آیات سنانا چاہتا ہوں, پھر اس واقعے کو اور کنٹینیو کریں گے جو مفسرین کرام نے اس کی تفصیل لکھی ہے. چنانچہ پہلے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 65 میں اجمالی طور پر اس کا بیان فرمایا, اور تفصیلی بیان پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 163 تا 166, ان 4 آیتوں میں اس کا تذکرہ ہوا. تو پہلے سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 65 سنتے ہیں, اور پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر 166 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں, پھر بات کو آگے لیے چلتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی. اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو. پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا. پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے، یعنی دھتکارے ہوئے. ناظرین، اب حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کر دی، بربادی کی دعا تھی. کچھ دنوں تک دیوار کے اس طرف والے لوگوں کی آواز نہ سنائی دی، تو لوگ پریشان ہوئے کہ برابر والے کہاں ہیں، کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے. تو اب کسی نے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھا تو حیران ہو گئے کہ تقریباً یہ 12,000 لوگ تھے جو دیوار کے اس طرف جو نافرمان تھے. آلموسٹ 12,000 لوگ تھے، مگر ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے، چینج ہو چکے تھے. یہاں والے لوگ حیران ہو گئے، دروازہ کھولا اور اندر گئے تو دیکھا کہ 12 کے 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے، ان کا چہرہ ہی تبدیل ہو چکا تھا. ناظرین، یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، نہ کچھ کھا سکے نہ کچھ پی سکے. اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے کپڑے سونگتے، قریب آ کر روتے تھے، مگر رشتہ دار کو نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ میرا کون سا رشتہ دار ہے، کیونکہ چہرہ ہی بندر والا بن گیا تھا. اور آخر کار بھوکے پیاسے سب کے سب 3 دن بعد ہلاک ہو گئے. اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور قرآن کے یہ الفاظ ڈرا دینے کے لیے کافی ہیں. قرآن کہتا ہے کونو قردۃ خاسئین. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، اور وہ سب کے سب ان کے چہرے تبدیل ہو گئے. بظاہر تو یہ ایک بڑی شارٹ سی سٹوری ہے، بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے، مگر ناظرین اس میں پیغام کتنا بڑا ہے، اس میں میسج کتنا بڑا ہے. اس قوم نے کیا کیا تھا بتائیے نا. اس قوم نے اللہ کے ایک فرمان کو نہیں مانا. ایک دن شکار کرنا منع تھا، اس قوم نے شکار کر لیا. مگر سوال یہ ہے کہ جو قوم ایک اللہ کا حکم نہ مانے، بنی اسرائیل کی ان اقوام پر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا تھا، ان کے چہرے بدل جایا کرتے تھے. مگر آج میں اور آپ سوچیں کہ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. آج کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ اس قوم نے تو ایک بات نہ مانی نا. آج میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے رب عز و جل کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا. کسی قوم نے بدکاری کی تو عذاب نازل ہو گیا، کسی قوم نے لڑکوں کے ساتھ برے کام کیے تو عذاب نازل ہو گیا، کسی قوم نے سامان کو کم تولنا شروع کیا، ناپ تول میں کمی کی، عذاب نازل ہو گیا. مگر آج تو ساری کام ہماری قوم کر رہی ہے نا. ذرا سوچئے ناظرین، یہ ٹھیک ہے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی کی وجہ سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا کرم ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا. مگر دیر از اے ڈے، ایک دن تو آنا ہے نا جب اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. قرآن میں رب فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.